أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ درس نمبر 194 ہے۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 278 اور آیت نمبر 279، 278 اور 279۔ لفظی معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذرو، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا، من الربا، سود میں سے، ان کنتم، اگر تم ہو، مؤمنین، مومن، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فأذنوا، اعلان سن لو، بحرب، جنگ کا، من اللہ ورسولی، اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم، اصل مال، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں صاف طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام کر دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ جو کچھ اب ہوا، اب تک ہوا، وَفَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ ہوا وہ معاف ہے، بس آئندہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ سودی کاروبار چل رہے تھے اور اچانک بریک لگا دیا گیا جب، تو ظاہر بات ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کسی سے کچھ آنا ہوتا ہے، کچھ باقی رہتا ہے، تو وہ لینا ہے نہیں لینا ہے۔ اور اس آیت کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، وہ ایک واقعہ بھی ہے۔ بنی ثقیف کے 4 آدمی تھے جو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ بنی مغیرہ سے ان کا سودی معاملہ تھا، یعنی بنی مغیرہ کو سود پر قرض دیتے تھے۔ جب طائف پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا تو یہ چاروں بھی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بنی مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا تو بنی مغیرہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہم اسلام قبول کرنے کے بعد سود نہیں لیں گے۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ سود کی جو باقی رقم دینی اور لینی ہے، جو بھی ہے، کیا وہ لینا درست ہے، نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے، اصل مال کا کیا ہوگا، رسول مال کا، اس سلسلے میں وضاحت ان 2 آیتوں میں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے سود کے بارے میں کہ سود حرام ہے، اب ڈرو اللہ سے۔ اور رہی بات باقی سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اس کے بارے میں، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود کی رقم جو باقی رہ گئی ہے، انہیں جو تم نے کسی کو دیا اور وہاں سے ابھی سود کی رقم آنی باقی ہے، اب مطالبہ مت کرو، اب تو مسلمان ہو چکے ہو، اور مسلمان جب ہو چکے ہو تو اب حرام ہو گیا ہے سود کا لینا دینا، اب تک لیا ختم، لیکن اب اس کے بعد سود کی جو رقم باقی رہ گئی لوگوں کے پاس اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر دھمکی بھی دی گئی، وعید بتلائی گئی، بہت سخت ترین
وہ یہ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی سود کی جو باقی رقم ہے اس کو نہیں چھوڑو گے اور پھر اس کے بھی مطالبات کرتے رہو گے اور وہ باقی رقم بھی لیتے رہو گے، تو یاد رکھو فَأْذَنُوا، جنگ کا اعلان سن لو، فَأْذَنُوا، اعلان سن لو، کس کا؟ بِحَرْبٍ، جنگ کا اعلان، کس سے جنگ؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اس قسم کے مطالبات کریں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اب ہم بند کرتے ہیں، اب سود کی باقی رقم ہم نہیں لیں گے، ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کی کیا سکت اور طاقت ہے؟ نہیں بھائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اب رہی بات کی جو اصل مال ہے جو دیا گیا تھا، سود تو نہیں لینا ہے، جو اصل مال ہے وہ تو لینا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے اصل مال ہے، اصل مال لے لو جو دیا تھا، اصل مال لے لو، لیکن سود نہیں لوگے۔ یعنی کسی کو دیا تھا مال اپنا 1,00,000 روپے دیا تھا، ٹھیک ہے، اب باقی جو سود کی رقم ہے تو لینا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ دو، لیکن اپنی جو اصل رقم ہے وہ تو لے لو۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ، نہ تم ظلم کرو گے کسی پر، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا، دونوں بھی نہیں ہوگے۔ تم ان پر ظلم نہیں کرو گے کہ تم ان سے سود کی رقم بھی لو، وَلَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اصل مال سے بھی تم کو محروم کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے ذریعے سے حکم بتلا دیا گیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم، سود کی جو باقی رقم ہے اس کو چھوڑ دینے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ